الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكاسب حبيب الله صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑہ کروڑ احسان کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو نماز جمعہ کے حوالے سے اپنے پاکیزہ گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان عالیہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تناظر میں چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر کئی سارے دن منائے جاتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے منائے جاتے ہیں، کئی سارے دن۔ ان دنوں میں ایک دن لیبر ڈے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں کا منانا یہ رسمی طور پر ہے۔ سال کے 365 دنوں میں 364 دن لیبر کو گالیاں دو، اس کی کمائی ہوئی مزدوری بھی کھا جاؤ، اس پر ظلم کرو، اور 65ویں دن جا کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلاؤ، چند تصویریں اس کے ساتھ کھنچوا لو، فیس بک واٹس ایپ پر کوئی پوسٹ شیئر کر دو، تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں رسمی طور پر ہیں۔ سال کے 365 دنوں میں 364 دن ماں باپ کو گالی دو، ان کی بات نہ مانو، ان کے کہے ہوئے پر عمل نہ کرو، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دو، اور 65ویں دن ماں کی گود میں سر رکھ کر، باپ کی گود میں سر رکھ کر تصویر کھنچوا لو اور اسے فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر
سوشل میڈیا کے ذرائع پر شیئر کر دو کہ ہم سے بڑا والدین سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ رسمی طور پر ہیں، حالانکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ باپ کے ادب کا ایک دن نہیں، سال کے 365 دن باپ کے ادب کے ہیں۔ ماں کی تعظیم کا کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے، سال کے 365 دن ماں کی تعظیم کے لیے ہے۔ لیبر کی عزت عظمت، اس کے وقار کا کوئی ایک دن متعین نہیں ہے، بلکہ 365 دن ایک مالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مزدور، اپنے خادم، اپنے لیبر کا خیال رکھے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو رسمی طور پر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی سارے دن انسان اپنی زندگیوں میں منا رہا ہے، مگر اتنا وقت نہیں کہ ساری چیزوں پر میں بات کروں۔ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں آج ایک چیز آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ غالباً 1 مئی کو لیبر ڈے مناتے ہیں، اور کرتے یہ ہیں کہ جو کارخانوں میں، گودام پر یا اور دیگر مقامات پر مزدور بیچارے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کو مٹھائی کھلاتے ہیں، اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم مزدوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم مزدوروں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم مزدوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ مزدور کی قدر کرنی چاہیے، مزدور کا خیال رکھنا چاہیے، مزدور سے محبت کرنی چاہیے۔ 365 دنوں میں ایک دن نہیں بلکہ سال کے 365 دن بندے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اور آپ نے تو اپنے سال کے دنوں میں ایک دن مخصوص کر رکھا ہے، لیکن آؤ ہم اور آپ کیا کسی مزدور کو عزت دیں گے؟ ہم اور آپ کیا کسی مزدور سے محبت کریں گے؟ کائنات کے مختار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عزتیں، کیا عظمتیں، کیا رفعتیں اور کیا بلندیاں ایک محنت کرنے والے کو عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، لوگوں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ اللہ کا دوست کسی دنیا والے نے نہیں بلکہ مدینے والے نے بتایا ہے۔ اور کس کو بتایا ہے؟ فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، آقا فرماتے ہیں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ، اسی طریقے سے مشکاۃ شریف اور بھی دیگر حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے۔ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ جو کھانا بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کر کے پھر کھایا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کی عظمت اور محنت کے ذریعے جو کمائی جاتی ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں پتہ رہنا چاہیے کہ محنت کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا فرماتے، لوگوں حضرت داؤد علیہ السلام خود بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 8 سال یا 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صرف حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد ہی نے محنت نہیں کی بلکہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں صحابہ،
چند قیراتوں کے بدلے میں نے بھی مکے والوں کی بکریوں کو چرایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محنت کرنے والوں کی فضیلت اور محنت کے ذریعے جو کمائی جاتی ہے اس کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، صرف ہم اور آپ بھی محنت نہیں کرتے، آج معاشرے کا یہ المیہ بن گیا ہے، اگر کوئی بیچارہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، 2 روپیہ کماتا ہے تو لوگ اس کو چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہوتی، ہاں اس کا کوئی ریسپیکٹ اور اس کا کوئی وقار معاشرے کے اندر نہیں ہوتا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندہ محنت اور مزدوری کر کے حلال روپیہ کما رہا ہے۔ ایک بندہ دولت مند بنا، اگرچہ وہ سود اور بیاج کے کاروبار ہی سے بنا مگر وہ لوگوں کی نظروں میں ٹھیک ہے۔ ایک بندہ دولت مند بنا، اگرچہ وہ شراب کا کاروبار کر کے دولت مند بنا مگر وہ لوگوں کی نظروں میں ٹھیک ہے۔ ایک بندہ دولت مند بنا، اگرچہ وہ جوئے کھیل کر کے دولت مند بنا مگر وہ لوگوں کی نظروں میں ٹھیک ہے۔ مگر وہ بندہ جس نے راتوں دن محنت کی، راتوں دن مشقتیں اٹھائی، راتوں دن تکلیفیں برداشت کی، وہ بیچارہ اگرچہ 2 روپیہ کما کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں وہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کی کیفیت بن گئی۔ مگر آپ دیکھیں مزدوری صرف ہم ہی اور آپ نہیں کرتے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پڑھے کہ کس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، لوہار کیا تھے؟ لوہے کا کاروبار کرتے تھے، لوہے کا۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھریلو کام کاج انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیر ساز تھے، تیر بنایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چرواہے تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑا بیچا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ وہ مبارک جماعت ہے جن کو دنیا میں رہتے رہتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، مگر پھر بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرتے، محنت کرتے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج ہر کوئی دولت مند بننا چاہتا ہے مگر محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ دولت مند تو سبھی بننا چاہتے ہیں، روپیہ تو سبھی جمع کرنا چاہتے ہیں مگر محنت، لوگ سوچتے ہیں محنت کیے بغیر ہی دولت مند بن جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ناجائز راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس راستے کو اپنا کر کے ہم راتوں رات مالدار بن جائیں، کوئی ایسا طریقہ اپنا لے کہ جس طریقے کو عمل میں لا کر کے ہم منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند سیکنڈوں میں دولت مند بن جائیں۔ مگر یاد رکھیں یہ جو منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر اور راتوں رات جو دولت مند بنتے ہیں ناجائز طریقوں سے، ان کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی، حرام کا لقمہ کمانے والا اور حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے والا یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ محنت کرے بندہ، محنت کرے۔ بالخصوص میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہوں گا جن کی صبح سے شام اور شام سے صبح بس اسی حالت میں گزر جاتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ محنت کرے، محنت۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیا فرمایا؟ محنت کرنے والا اللہ کا دوست۔ اسی طریقے سے آپ ایک فرمان اور سنیں حضور علیہ السلام کا، حکیم بن حزام رحمت اللہ علیہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزیوں میں سب سے بہتر روزی وہ ہے حلال کی روزی کہ جس روزی کے کمانے کے اندر بندے کے پاؤں چلے، ہاتھ نے کام کیا،
اور پیشانی پسینے میں آلود ہوئی۔ کیا فرمایا؟ جس روزی کے کمانے میں پاؤں چلے، ہاتھوں نے کام کیا اور پیشانی پسینے میں آلودہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے روزیوں میں بہتر روزی وہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرمان اور سنیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے ماں باپ اور اپنی کفالت کے لیے دھوپ میں نکلتا ہے روزی تلاش کرنے کے لیے، آقا فرماتے ہیں وہ روزی تلاش کرنے نہیں نکلا، گویا کہ وہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ جو بندہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی کفالت کے لیے روزی تلاش کرنے کی غرض سے دھوپ میں نکلا، آقا فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ یہ محنت کرنے والوں کی فضیلتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ تو محنت کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، محنت کی اور محنت کرنے والوں کی۔ حضور علیہ السلام نے مزدوروں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے لوگوں، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ کیا فرمایا؟ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ جن لوگوں کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا، یعنی جن سے تم کام کرواتے ہو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی۔ خبردار، جیسا خود کھانا ویسا ان کو کھلانا اور جیسا خود پہننا ویسا ان کو پہنانا۔ میرے آقا مزید فرماتے خبردار، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر کسی دن تم نے ان کو کوئی زیادہ کام بتا دیا ہو تو اس کام کی تکمیل کے اندر تم بھی ان کا ہاتھ بڑھانا۔ یہ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان۔ کیا فرمایا؟ تمہارے ماتحت یہ رہنے والے لوگ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی۔ جیسا خود کھانا ان کو کھلانا، جیسا خود پہننا ان کو پہنانا، ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو کام مت بتانا، اور اگر کسی دن زیادہ کام بتا دیا ہے تو اس کام کے پورا کرنے کے اندر تم بھی ان کا ہاتھ بٹانا۔ آپ مجھے بتائیں یہ عزت کسی نے دی ہے مزدوروں کو؟ یہ عظمتیں کسی نے دی ہے ماتحتوں کو؟ آج تو حالت یہ ہے کہ 364 دن تو تنخواہی مت دو اور 65ویں دن مٹھائی کھلانے پہنچ جاؤ۔ ہوتا ہے نا، 2 مہینے اوپر چلے گئے، 1.5 مہینہ چلا گیا، 2.5 مہینہ۔ یار تیرے پاس تو تیرا گھر چلانے کے لیے اور ذرائع ہیں، مگر اس غریب کے پاس تیری تنخواہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھنا، غریب کی تنخواہ آتی بعد میں ہے، خرچ پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ سارا معاملہ سیٹ رہتا ہے دماغ میں، 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ کو تنخواہ ملنے والی ہے، 3000 دودھ والے کا دینا ہے، 4000 اس کرانے والے کا دینا ہے، 500 روپیہ بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، اتنا روپیہ فلاں کام والے کو دینا ہے۔ تنخواہ ملے گی 4 دن کے بعد میں اور خرچ پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے فرمایا گیا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دے۔ اور ایک فرمان سنے حضور علیہ السلام کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مزدور کے ساتھ میں برے اخلاق سے پیش آتا ہے قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے ہمارے ماتحتوں کے ساتھ، اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہے ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ۔ لوگ سوچتے ہیں جیسے یہ انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی جانور ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دو، جیسے چاہو ویسے اس کے ساتھ میں پیش آ جاؤ۔ اس نے ہم سے لے رکھے ہیں نا 10 20 50 ہزار روپیہ ادھار، تو جو کہیں گے وہ اس کو سننا پڑے گا۔
جو کہیں گے وہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، جیسا کہیں گے ویسا اس کو رہنا پڑے گا. نہیں، خبردار، اگر اس کو اللہ نے تیرے ماتحت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو جانوروں سے بھی برا سلوک اس کے ساتھ کرے. مذہب معظم اسلام نے ہر بندے پر حقوق متعین کیے ہیں. اگر اس کو تیرے ماتحت کیا ہے تو آقا فرماتے خبردار، جس طریقے سے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تیرے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی تو اچھے اخلاق سے پیش آئے. فرمایا جس نے اپنے مزدور کے ساتھ بد اخلاقی کی، قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں 3 لوگوں کی طرف سے مدعی بنوں گا. مطلب کیا؟ 3 لوگوں کی طرف سے دعویٰ میں کروں گا کہ فلاں فلاں بندے نے اس فلاں بندے کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا. ان میں سے ایک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مزدور سے کام تو لے لے مگر اس کی مزدوری نہ دے. آقا فرماتے قیامت کے دن اس مزدور کی طرف سے مزدوری نہ دینے والے کے خلاف دعویٰ میں کروں گا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو یہ عظمت، یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مزدور کی بیان فرمائی. دیکھو، سال میں ایک دن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لینا، فوٹویں کھنچوا لینا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سال کے 365 دن ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان کی عزت کرے. وہ تیرا مزدور بعد میں ہے، نبی کا امتی پہلے ہے. وہ تیرا مزدور بعد میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا پہلے ہے. یار کسی اور چیز کا لحاظ نہ کیا ہوتا، کم سے کم یہی تو دیکھ لیتا کہ جس مذہب کا ماننے والا تو ہے اسی مذہب کا ماننے والا یہ ہے. کم سے کم بندہ اس چیز کو تو سوچ لیتا کہ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے. مگر لوگ ایسا برا سلوک مزدوروں کے ساتھ، دھمکیاں دیتے ہیں بات بات میں. رہنا ہے تو نکل یہاں سے. ایک حدیث سنیں آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، نام جن کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے. تو ایک بار ہوا یوں کہ جو ان کے پاس دولت تھی تو اس دولت کو دیکھ کر کے انہوں نے کچھ ایسا کیا جو نہیں کرنا تھا. اب صحابی رسول ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئی مناسب لفظ استعمال ہو. ہماری زبان میں کہہ لو جیسا کہ ہم اور آپ اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں. تو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا اپنی دولت کے اوپر. یہ خبر کسی نے جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ آپ کے فلاں صحابی سعد جو ہیں وہ اپنی دولت کے حوالے سے اس طرح فخر کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا، سعد تم اپنی دولت کے حوالے سے اس طرح فخر کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دولت تمہارے پاس جو آئی ہے یہ تمہارے بازوؤں سے آئی ہے؟ فرمایا نہیں، خبردار، تمہارے پاس جو یہ دولت جمع ہوئی ہے یہ قوم کے مزدور طبقے اور محنت کرنے والے لوگوں کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، جس محنت کے ذریعے تم تک دولت پہنچی ہے. آج جتنے بھی دولت مند نظر آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کو دولت مند بنانے کے پیچھے محنت کس کی رہی؟ مشقتیں کس نے اٹھائی؟ تکلیفیں کس نے برداشت کی؟ دولت مند لوگ تو ایسیوں میں، کولروں میں، پنکھوں میں بیٹھے رہے. وہ دھوپ میں اپنے بدن کو کون جلاتا رہا؟ وہ بارش کے موسم میں بھی اپنے بدن کو کون بھگاتا رہا؟ وہ سردی کی ٹھنڈ میں بھی کون ٹھٹر ٹھٹر کر کے کام کرتا رہا؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ اس سیٹھ نے محنت اور مزدوری اور تکلیف نہیں اٹھائی، یہ اس دھوپ اور گرمی اور بارش کے اندر
اپنے آپ کو لگائے رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ مزدور تھا کہ جس مزدور کی محنت رہی، جس کی بنیاد پر اس کا سیٹھ دولت مند بنا۔ میرے آقا فرماتے خبردار اس طریقے سے تم اپنی دولت پر فخر نہ کرو۔ یہ کس سے کہا حضور نے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور کیا محبتیں فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک طرف سے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک غریب صحابی جو دن بھر محنت کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، پورا بدن ان کا پسینے میں شرابور تھا۔ جب شام کو لوٹتے ہیں نا لوگ محنت کر کے، تکلیف اٹھا کر کے، تو دیکھیں آپ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو پورا پسینے میں شرابور تھا ان کا بدن۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو دیکھا تو پیار آیا حضور کو ان پر، ان کے قریب گئے پیچھے سے، اور جا کر کے حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیے تاکہ ان کی دل جوئی ہو، ان کے دل کو ٹھنڈک ملے، خوشی ملے۔ اپنے ہاتھ حضور نے ان کی آنکھوں پر لگا دیے۔ اب صحابی رسول جو پسینے میں شرابور تھے، جن کی آنکھوں پر حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ لگائے، انہوں نے بھی پہچان لیا کہ آنے والا کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال ہے۔ آخر کیسے پہچان لیا صحابی نے؟ یاد رکھیں حضور علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے ہیں، حضور بعد میں تشریف لے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اور حضور اگر کدھر سے گزر جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت تو پہلے گزر جاتے ہیں، اور کافی وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو ان گلیوں کے اندر رہا کرتی ہے۔ صحابہ کہتے جب کبھی ہم حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے جاتے تو ہم خوشبو سے پہچان لیتے کہ اس گلی سے مصطفیٰ جان رحمت گزرے ہیں۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ خوشبو کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا تھا کہ ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا ہے۔ تو صحابی رسول نے پہچان لیا کہ آنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضور ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے بھی پوچھا بتاؤ ہم کون ہیں؟ تو صحابی رسول نے بتانے میں دیر کی، حالانکہ وہ تو پہچان گئے تھے نا کہ حضور ہیں۔ کیوں دیر کی؟ اس لیے کہ اگر بتا دوں گا تو حضور فوراً ہاتھ اٹھا لیں گے، اور بڑی قسمتوں کے بعد تو یہ موقع ملا ہے کہ آمینہ کے لال نے اپنے مبارک ہاتھوں کو میری آنکھوں پر لگایا ہے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے بتانے کے بجائے اپنی پیٹھ حضور علیہ السلام کے سینے سے لگا دی۔ کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کے سینے سے لگا دی۔ جب کافی دیر گزر گئی ان کا دل مطمئن ہو گیا، حالانکہ میں کہوں کہ دل بھر جانا، دل تو کسی کا بھرے گا ہی نہیں، تمنا تو یہ رہتی ہے کہ جان بھی نکلے تو اس شان سے نکلے کہ ادھر جان نکل رہی ہو، سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا رخ زیبا ہو۔ دل تو کسی کا بڑھتا ہی نہیں ہے، بلکہ کیفیت تو یہاں تک عاشقوں کی رہتی ہے، جان بھی نکلے تو حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نکلے، اور قبر میں بھی پہنچے تو نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہو۔ اور صرف دنیا اور قبر ہی میں نہیں، صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں آقا دنیا میں تو جب جی چاہتا ہے ہم آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، مگر آپ قیامت کے دن ہم آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ جنت میں ہم کہاں رہیں گے؟ آپ کا مقام تو بڑا اونچا رہے گا۔ تو میرے آقا پھر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے صحابہ فکر نہ کرو، جنت میں بندہ اس کے ساتھ میں رہے گا جس سے دنیا میں وہ محبت کیا کرتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تمہیں میرا قرب عطا فرمائے گا۔ تو ہوا یوں کہ ان صحابی رسول نے اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے لگا دی۔ کس لیے لگائی؟ اس لیے کہ میرا بدن حضور کے بدن سے لگ جائے گا، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ میرے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں پسینے میں پورا بدن شرابور ہے صحابی رسول کا، اور انہوں نے اپنا بدن حضور کے بدن سے لگایا تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا دور ہٹ دور ہٹ، یہ نہیں کہا،
ارے تیرے بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے، تیرے بدن سے پسینہ نکل رہا ہے اور تو اپنا بدن میرے بدن سے لگا رہا ہے۔ نہیں، آج تو لوگوں کو نفرت ہوتی ہے نا، غریبوں کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، دولت مندوں کے پسینوں سے لوگوں کو خوشبو آتی ہے۔ یہ لوگوں کا امتیاز فرق کرنے کا انداز ہو گیا۔ مگر آپ دیکھیں میرے نبی نے دور نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک ان کا دل چاہا انہوں نے اپنے بدن کو حضور کے بدن سے لگا کر کے رکھا۔ اس انداز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام اس مزدور صحابی رسول کی دل جوئی فرمائی۔ ہم تو آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار مزدور کے دل کو خوش کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں صرف حضور نے کہی ہی نہیں، آج کے 1450 سال پہلے کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دی، کر کے بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اور حضور کی بارگاہ میں آئے، محنت کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ کیا پڑ گئے تھے؟ چھالے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کے ہاتھوں پر چھالے دیکھے، آپ دیکھو کیا مقدر والے تھے وہ صحابی ہیں۔ جیسے حضور نے ان کے ہاتھوں پر چھالے دیکھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ان کے ہاتھ چوم لیے۔ کیا کیا؟ اس سے بڑا مقدر والا کون ہوگا کہ ہاتھ حضور چوم لے؟ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ محنت کرنے والوں کو اعزاز کسی اور نے نہیں، آمنہ کے لال نے عطا فرمایا۔ اس لیے محنت کرے میری قوم کے کئی سارے جوان یہاں بیٹھے ہیں، خدا را اس چکر میں نہ رہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ راتوں رات ہی کروڑ پتی اور لکھ پتی بن جائے۔ نہیں، محنت کرے۔ محنت کرنے والوں کے حوالے سے حضور فرماتے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ماتحت اللہ نے کچھ لوگوں کو کیا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماتحتوں کا خیال رکھیں، ان پر ظلم نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں۔ کوئی یار آپ نے اس بندے کو خرید تھوڑی لیا ہے، آپ نے تو ایک متعین وقت کے لیے اس کو رکھا ہے نا۔ ایک چیز اور، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مزدور کو بلوایا کام کے لیے، ہاں یہ کام کر دیں، تو ٹھیک صاحب کر دیں گے، تو اب سامنے والا بھی پوچھتا نہیں، آنے والا بھی بتاتا نہیں، کام بھی ہو گیا، اب کیا دیا جائے؟ تو وہ ادھر سے کہتا ہے کہ یار 1000 روپیہ لوں گا، ادھر سے کہتا ہے نہیں 500 ہی دوں گا، پھر وہ کہتا ہے نہیں 500 میں تو بات بیٹھے گی نہیں یار، کم سے کم 700 لوں گا، 800 لوں گا، یہ کہتا ہے نہیں میں تو 500 ہی دوں گا۔ ہوتا ہے نا کئی مرتبہ ایسا۔ اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار، اگر آپ نے کسی مزدور کو اپنے یہاں کام کے لیے بلایا ہے تو مزدوری پہلے طے کر لی جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ مزدوری پہلے طے کر لی جائے، اس لیے کہ پھر بعد میں وہ جس چیز کا مطالبہ کرے آپ نہ دو تو اس کا دل دکھے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو اس حوالے سے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو آپ نے اپنے یہاں مزدوری کے لیے بلوایا ہے مزدوری پہلے طے کر لی جائے۔ تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اپنے مزدوروں کا خیال رکھیں، وقت پورا ہو گیا ہے تو ان کو وقت پر تنخواہ دے دی جائے۔ ہمارے پاس تو گھر چلانے کے لیے اور بھی ذرائع ہیں مگر ان کے پاس اور ذرائع نہیں، بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، اپنے اپنے علاقوں کا جائزہ لیویں تو حالات دیکھیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ 500 کبھی اس سے ادھار لیا جائے، 700 کبھی اس سے ادھار لیا جائے، 1000 کبھی اس سے ادھار لیا جائے، یہ ہوتی ہے نا لوگوں کی حالات۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں یار کیا بتائیں، پورا مہینہ بھی گزر گیا، 15 دن بھی اوپر ہو گئے اور سیٹ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں، پورا مہینہ بھی گزر گیا، 12 دن اوپر ہو گئے اور سیٹ تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں وہ آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، آپ اسے وقت پر تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر وہ جائے گا کہاں؟ آپ اس کی ضرورتوں کے حوالے سے اس کو پیسہ نہیں دیں گے جو اس کے مہینہ ہو چکا ہے، کام وہ کر چکا ہے، تو پھر وہ جائے گا کہاں جا کر کے اپنا ہاتھ پھیلائے گا؟
ان ساری چیزوں کو سمجھیں، وقت پر ان کی مزدوری ادا کر دیں تاکہ انہیں در بدر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وقتاً فوقتاً ان کی دل جوئی بھی کرے۔ کیا چلا جائے گا کسی دن گھر کھانا نہ کھا کر کے بندہ اپنے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے گا؟ کیا چلا جائے گا 365 دنوں میں بغیر لوگوں کو دکھائے، بغیر فوٹویں کھنچوائے اگر اپنے ساتھ ان کو دعوت پر بلا لے گا؟ کیا چلا جائے گا کسی دن اللہ اکبر اگر کسی مزدور کے لیے کسی نے نیا کپڑا سلوا دیا؟ کیا چلا جائے گا کسی مزدور کے یا بچے یا بچی کی شادی کے موقع پر کوئی قیمتی تحفہ اس کے سیٹ نے اس کو دے دیا؟ کچھ نہیں جائے گا۔ اس بندے کے دل کو بھی احساس ہوگا یار میرے مالک نے مجھے، میرے دنیاوی مالک نے، سیٹ نے مجھے خدارا نوکر کی طرح نہیں رکھا ہے بلکہ حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ صرف وہ تھالیاں اٹھوانے کے لیے نہیں ہے، معاف کرنا بڑی معذرت کے ساتھ، لوگ ماتحتوں کا استعمال تھالیاں اٹھوانے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے سب کچھ کھا کر کے لوگ چلے جائیں گے اور اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں کے کھائے ہوئے کی تھالیاں اٹھاتے رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام کسی کے یہاں نہ کروائے، یہ بھی ایک مسلمان کی، مگر ہمارا کیا تصور اور ہمارا کیا ذہن بنا ہوا ہے؟ یہی بنا ہوا ہے غریبوں کے حوالے سے۔ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، آپ نے کھانا بھی کھایا؟ کھایا تو کھایا، سیٹ صاحب کھا کر کے چلے گئے، اب ہم کو کیا ٹینشن؟ ان کو کھانا ملے یا نہ ملے، بھلا صاحب ناراض ہو کر کے نہیں جانے چاہیے۔ ایسا نہ کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کریں پروردگار عالم نے جو کچھ دیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، ان باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو گئی مولا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ